بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم ہائے ضمیر کی مکمل تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ ہائے ضمیر کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کہاں کس طرف لوٹتی ہے اور اس کے قاعدے کتنے ہیں۔ جبکہ آج کے اس سبق کے اندر ہم حمزہ کی اقسام اور کی پہچان، حمزہ کی اقسام اور اس کی پہچان کے بارے میں مکمل تفصیل بتلائیں گے۔ تو اس لیے کہ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی، تو ان کی الگ الگ ہو کر ان کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ پہلے حمزہ قطعی کی وہ مثال دیں گے، اس کے بعد اس کی آخر میں حمزہ قطعی کی تعریف ہے وہ آخر میں آئے گی، جبکہ حمزہ وصلی کی مثال اور اس کے ساتھ تعریف ہوگی۔ تو یہ بھی کافی عام سبق ہے، کیونکہ ان کا بھی کافی زیادہ جگہوں پر قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، تو اس کو سیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ویسے بھی بہت تھوڑا سبق ہوتا ہے، صرف 7 منٹ کا سبق ہے، کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن فائدے اس کے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی کسی بھی حال میں نہیں گرتا، اس کو ہمیشہ اپنے حال پر رکھا جائے گا اور اس کو ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کو کبھی حذف نہیں کریں گے، کبھی نہیں گرائیں گے۔ اس کی مثال جیسے اطغیتہ، القیا، اخرج، انذر، ادعو، یہ 5 مثالیں ہیں۔ ان کے شروع میں جو حمزہ آیا ہوا یہ کبھی نہیں گرتا اور یہ کبھی نہیں گرے گا۔ نمبر 2، حمزہ وصلی۔ یہ حمزہ شروع میں تو پڑھا جاتا ہے، مگر عبارت درمیان یعنی اگر کہیں 2-3 لفظوں کے درمیان آ جائے تو یہ پھر گر جاتا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے، بہت اچھی مثال، فن فجرت۔ اصل میں اس کے کیا تھا، فَإِن فجرت، تو جب حمزہ وصلی کو ہم گرائیں گے تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے فن فجرت۔ اس طرح امر تابو اصل میں تھا ام ارتابو، لیکن جب ہم حمزہ وصل چونکہ درمیان میں آیا ہوا ہے تو اس لیے ایک گر جاتا ہے، تو ام ارتابو سے امر تابو پڑھیں گے۔ لنفصام۔ لنفصام جو اصل میں لانفصام تھا، لیکن حمزہ وصلی ہے، اس کو ہم درمیانی کلام میں آیا ہوا ہے تو ہم اس کو گرائیں گے، لنفصام پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی کی پہچان۔ حمزہ وصلی کی پہچان اور تعریف یہاں سے کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اسم کے شروع میں الف لام زبر ال کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، جیسے الکوثر، الحمدللہ الذی، یہ حمزہ مفتوح ہوتا ہے۔ وصلی ہونے کی وجہ سے جب درمیان میں آ جائے تو گرا دیا جائے گا، جیسے انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر۔ دیکھو کل کوثر یہاں یا درمیان میں درمیان کلام کے اندر حمزہ آیا ہوا ہے، تو اگر ہم مطلب اس کو الگ الگ پڑھتے تو انا اعطیناک الکوثر پڑھتے، لیکن چونکہ درمیان کلام میں آیا ہوا ہے تو ہم اس کو گرائیں گے انا اعطیناک الکوثر۔ وَلَكَ الْحَمْدُ میں بھی اسی طرح ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ تھا، وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھیں گے، چونکہ درمیانی کلام میں آیا ہوا ہے تو ہم اس کو گرائیں گے۔ سبحان الذی کے اندر بھی اسی طرح ہے، سبحان الذی، لیکن درمیانی کلام میں آیا تو ہم گرائیں گے سبحان الذی۔ 7 اسم ایسے ہیں جن کی شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، جیسے اسم، ابن، ابنتن، امرؤن، امراتن، امراتن یا امراتن، اثنا، اثنتا۔ یہ 7 جگہ ایسی ہیں کہ جن میں حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے، ذمہ رکھیں۔ نمبر 3، فعل کے شروع میں سوائے مضارع واحد متکلم کے اگر حمزہ مضموم یا مکسور ہو تو وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے، جیسے اقتلو، اور مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، جیسے انفجرت، انتہو، انتقام۔ اچھا نوٹ، 5 فعل ایسے ہیں کہ ان میں تیسرا حرف مضموم ہے مگر حمزہ وصلی مکسور ہے۔ امشو، ایتو، اقضو، ابنو اور اتقو۔
یہ 5 جگہ جو ہیں، یہ 5 جگہ 5 فعل ایسے ہیں کہ ان میں جو ہے تیسرا حرف مضموم ہے، مگر حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، جیسے مثالوں سے جو ہے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ حمزہ وصلی کی پہچان ہو گئی، حمزہ وصلی کی مکمل جو ہے وہ تعریف ہو گئی۔ تو چونکہ حمزہ وصلی کی جو ہے اس کا جو اس کی تعریف ہے ذرا زیادہ اس لیے ہے کہ حمزہ وصلی کی کئی قسمیں ہیں، اور حمزہ قطعی کی تو ایک ہی قسم ہے، مطلب جو حمزہ وصل نہ ہوا وہ تو حمزہ قطعی ہوا۔ تو چونکہ حمزہ وصلی کی کافی قسمیں ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حمزہ وصلی کے علاوہ جو ہو گیا وہ پھر حمزہ قطعی ہو گیا، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ حمزہ قطعی کی پہچان، یہاں سے حمزہ قطعی کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان مذکورہ حمزوں کے سوا تمام حمزے قطعی ہوتے ہیں۔ میں بھی بتا چکا ہوں کہ حمزہ وصلی کے علاوہ جو حمزہ وصلی کی جو صورتیں ہیں نا، پہلے یہ جو 3 صورتیں، اس کے علاوہ جتنے حمزے ہوں گے وہ تمام حمزے قطعی ہوں گے۔ بس آپ نے جو حمزہ وصلی کی صورتیں ذہن میں رکھنی ہے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے علاوہ جتنے حمزے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے حمزہ قطعی ہے، اور اس کو جو ہے ہم کسی بھی صورت میں نہیں گرا سکتے۔ مثلا مثال جو ہے انہوں نے دی ہے، فعل کے شروع میں حمزہ مفتوح ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اذهبتم، یعنی فعل کے شروع میں جب بھی حمزہ مفتوح ہوگا وہ ہمیشہ قطعی ہوگا، یعنی حمزہ کے اوپر جب زبر ہوگا نا تو وہ حمزہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، اس کو ہم کبھی نہیں گرا سکیں گے۔ نمبر 3، مضارع واحد متکلم کا حمزہ جو ہے ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، جیسے وَأَعْتَزِلُكُمْ سَأُنزِلُ۔ تو مضارع واحد متکلم، یعنی مضارع کا صیغہ ہو اور واحد متکلم ہو تو اس کا حمزہ جو ہے ہمیشہ قطعی ہوگا۔ جیسے مثال سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ واو کے بعد حمزہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اس طرح سَأُنزِلُ، سین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے سَأُنزِلُ، تو اس کو بھی ہم جو ہے زائد کر کے پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔